بچوں کو نظر لگ جانے پر جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ مرچوں سے نظریں اتاری جاتی ہیں، کیا یہ عمل سنت سے ثابت ہے؟ نہیں، سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اور جو چیز سنت سے ثابت ہے اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں اختیار کیا جاتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سنت سے کیا چیز ثابت ہے؟ سوال یہ ہے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جھاڑا کرتے تھے؟ کتب احادیث کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں، ذخیرہ احادیث کے اندر کئی احادیث موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ الی آخر الحدیث، یہ ساری کی ساری دعائیں موجود ہیں۔ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہیں، چاروں قل ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، درود شریف ہے، یہ سارے کے سارے وہ وظائف ہیں جو مستند احادیث سے ثابت ہیں اور خود بھی مستند ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہے، احادیث تجربہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو چھوڑ کر، احادیث تجربہ کو چھوڑ کر اس طرح کے عمل پتہ نہیں کیوں اختیار کیے جاتے ہیں، جب ایک مستند آتھینٹک شرعی طور پر درست عمل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اور مل رہا ہے تو کیوں اس کو اختیار نہیں کیا جاتا؟ اسی طرح ترمذی کے اندر اور کئی اور کتب احادیث کے اندر ایک اور عمل بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ وہ جو عائن ہے، یعنی وہ آدمی جس کی نظر لگنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ فلانے کی نظر لگ گئی ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معیون کو اس عائن یعنی دیکھنے والے اور نظر لگانے والے کو کہا جائے کہ وہ وضو کرے، اور وضو کر کے اپنے گھٹنے وغیرہ جسم کے مختلف اعضاء پر پانی جو اس کا وضو کا بچا ہوا پانی وہ لے کر کے جس پر نظر کے لگنے کا امکان ہے اس کے بدن پر اس پانی کو چھڑکا جائے۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو یہ عمل بھی موجود ہے، تو یہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو دعائیں موجود ہیں، مروی ہیں، منقول ہیں، ان دعاؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو مرچوں وغیرہ کا عمل ہے کہ مرچوں کو پڑھ کر آگ میں جلانا وغیرہ، تو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بزرگوں کے کچھ تجربات ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ علاج کی ہے، تدبیر کی ہے، علاج کی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کے اندر کوئی شرکیہ معاملہ نہ کرے، جو پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی حرام جملہ نہ ہو، کوئی ناجائز جملہ نہ ہو، اور اس کو قرآن و حدیث کا پارٹ بھی نہ سمجھا جائے، صرف بطور علاج اور تدبیر کے اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور شرعی طور پر اس کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے درجے میں جائز کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ معمول بنانا اور قرآن و حدیث کے معمولات کے برخلاف اس کو زیادہ ترجیح دینا یہ پسندیدہ اور مناسب عمل نہیں ہے، اس سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com